یہاں پر میں ایک آپ سے کویسچن کرتا ہوں، ذرا سب حاضر ہیں نا ذہنی لحاظ سے؟ آپ مجھے بتائیے، سرکار نے 13 سالہ مکی زندگی میں تقریباً تمام صحابہ کو منع کیا اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو، چھپا کر رکھو، نمازیں مطاف میں آ کے نہ پڑھو، اپنے گھر میں چھپ کر پڑھو، جو اس وقت نماز کا معاملہ تھا، باقی فرضیت تو بعد میں ہوئی، شروع کی بات عرض کر رہا ہوں، گھر میں ذکر الہی کرو۔ یہ جو سرکار نے اختیار کیا تھا، اسے آپ بزدلی کہیں گے کہ حکمت کہیں گے؟ بولیے، زور سے بولیے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے نبی جو شجاعت میں سب سے آگے ہیں، قیامت تک اگر کسی کو شجاعت ملے گی تو میرے سرکار کے قدموں کی برکت سے ملے گی، لیکن وہ بھی یہ فرما رہے ہیں حکمت یہ ہے کہ اپنے اسلام کو چھپا کر رکھو۔ تو یہ ینگسٹر جتنے بیٹھے ہیں آپ ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات موجودہ دور میں ایسے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی طرز اختیار کرتا ہے، کوئی طرز اختیار کرتا ہے۔ بعض علماء بعض مسائل پر جان بوجھ کر حکمتاً خاموش ہوتے ہیں، اس سے ان کی بزدلی سے تعبیر نہ کیا جائے، انہیں نہ کیا جائے کہ شاید یہ مسلک سے مخلص نہیں ہے۔ یہ حکمت بھی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ جو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ صلح حدیبیہ جب سرکار نے کی، کیوں کی تھی؟ سرکار عمرہ کرنے گئے، کفار نے کہا ہم تو نہیں داخل ہونے دیں گے، چلو جی معاہدہ کر لیتے ہیں۔ پھر وہ صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں پہلی شک کیا تھی؟ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے؟ سرکار نے کہا یس۔ سرکار نے اپنے جانور کو ذبح کیا، احرام اتارنے لگے تو عمر فاروق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہیں، پھر ہم کیوں واپس جائیں؟ یہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ سرکار خاموش رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر حکمت جانتے ہیں۔ عمر فاروق خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ بتائیں یہ سرکار کی بزدلی تھی اس سال واپس آنا یا حکمت تھی؟ حکمت۔ سرکار مدینہ منورہ میں آئے، یہود کو پایا، اور کچھ یہودی کچھ مشرکین بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے نبی کو نبی نہیں مانا، وہ منافقین بن گئے۔ میرے آقا نے ایسا نہیں کیا کہ جیسی مدینے میں آپریشن کلین اپ کرو نکالو ان سب کو باہر، نہیں، آپ نے باقاعدہ معاہدہ کیا یہودیوں سے، تم ہمارے خلاف نہیں آؤ گے، ہم تمہارے خلاف نہیں ہوں گے، تم ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کرو گے، ہم تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، تم رہو مدینے میں، ٹھیک ہے۔ یہ معاہدہ، ان کو حلیف بنایا، حلیف، ساتھی۔ وہ تو پھر بعد میں انہوں نے بدعہدی کی تو سرکار نے ان کو نکالا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار ڈر گئے تھے یہودیوں سے؟ بولیں، یہ بزدلی تھی کہ حکمت تھی؟ حکمت تھی۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک موقف اختیار کر لے تو وہ کہتا ہے جو میں اختیار کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، باقی سارے کے سارے بزدل ہیں، پھٹو ہیں، نبی سے محبت نہیں کرتے، ان کا عشق کامل نہیں ہے۔ بھائی آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ حکمتیں ہوتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، آپ مقابلے پر آئے، لیکن اس زمانے میں کتنے صحابہ تھے وہ آپ کے ساتھ آئے؟ بتائیں، کیا بزدل تھے وہ؟ بولیے، حکمت تھی نا۔ ہر ایک تو نہیں آیا حضرت امام حسین کے ساتھ، 72 رفقا تھے آپ کے ساتھ، آپ تشریف لائے۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، امام حسین پہلے مقابلے پر نہیں آئے ہیں، حکمت پر عمل کیا، رخصت پر نہیں آئے۔ پھر جب کوفہ والوں کی طرف سے خطوط بہت سارے پہنچے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بھائی دیکھو واقعی تیار ہیں، ان سے بیعت لو۔ جب بیعت لی تو اتمام حجت ہو گیا، کیونکہ حدیث میں ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اگر ہو سکے تو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، اور زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو پہلے امام حسین صرف زبان سے کہتے رہے، کیونکہ افرادی قوت آپ کے پاس نہیں تھی، اس لیے آپ نے اٹیک نہیں کیا، آپ نے جا کے مقابلہ نہیں کیا۔ لیکن جب مسلم بن عقیل نے لیٹر بھیجا کہ حضور تقریباً 40,000 افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تشریف لائیں، تو عثمان غنی رضی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے کہ اب تو طاقت آئی ہے، اب مجھے طاقت سے برائی کو روکنا ہوگا، تو آپ گھر سے نکلے۔ اور آپ اگر تاریخ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب درمیان میں آپ کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے اور کوفہ کے لوگوں نے غداری کر دی ہے، بے وفائی کر دی ہے، اور آپ کو گھیر لیا گیا تھا اولاً کربلا سے پہلے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے واپس جانے دو۔ کیا فرمایا تھا؟ مجھے واپس جانے دو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پر اس وقت مقابلہ کرنا واجب کس صورت میں ہوا تھا؟ طاقت آپ کے ہاتھ میں تھی،
جب طاقت ختم ہوئی تو آپ کو رخصت پر عمل کرنے کی اجازت تھی تو آپ نے واپسی کا کہا، وہ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو، تو پھر آپ نے سفر جاری رکھا اور میدان کربلا میں پہنچے اور آپ نے مقام شہادت حاصل کیا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت لینے سے پہلے امام حسین کا خروج نہ کرنا اور بیعت توڑ دینے کی اطلاع ملنے پر واپس جانے کا کہنا، یہ بزدلی تھی کہ نہیں؟ بولیے۔ نہیں، حکمت، شریعت پر عمل کرنا۔ اس لیے ایک تو یہ میں نے ضمناً بات آ گئی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی اپنے علماء اہل سنت کو بزدل مت سمجھیں، انہیں بے وقوف مت سمجھیں، انہیں غدار نہ سمجھیں، انہیں بے وفا نہ سمجھیں۔ جو شخص کچھ کرنا چاہتا ہے بعض اوقات اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت دکھاتا ہے، اور ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عاشق رسول نہیں، اس کے علاوہ کوئی کام کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ سارے بزدل ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ایک آخری بات کر کے انشاءاللہ بس پھر میں اپنے موضوع پر پھر ہم سوال جواب پر آ جائیں گے۔ یہ بتائیے پاکستان میں سیکورٹی فورسز کی کتنی قسمیں؟ 4۔ ایک بری ہے، ایک بحری ہے، ایک فضائیہ ہے، چوتھا خفیہ ادارے۔ سب سے خطرناک کون سا ہوتا؟ بولیے۔ خفیہ ادارے۔ اب بری والے بحری والوں کو کہیں تم تو سمندر میں پڑے رہتے ہو، زمین پہ مقابلہ کرو نا، پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ اور سمندر والے کہیں بھائی تم تو زمین پہ ٹک کے بیٹھ جاتے ہو، ہم بس پانی آتا ہے تو یوں یوں ہل ہل کے مقابلے ہوتے ہیں ہمارے تو۔ پھر فضائیہ والا آ جائے، تم دونوں غلط کہہ رہے ہو۔ ہوا میں اڑ کے مقابلہ کرنا کوئی آسان ہے؟ کبھی فوج نے ایسے ایک دوسرے کو کہا ہے؟ اور کہیں تو کیا صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں بتائیں؟ بھائی ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے نا مقابلہ کرنے کا، مقصود ایک ہے اپنے ملک کا دفاع۔ اور سب سے زیادہ مؤثر کون ہے؟ خفیہ ادارے۔ ہماری ISI الحمدللہ پوری دنیا میں ورلڈ جو باہر کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ بھی مانتی ہیں اس کی صلاحیتوں کو کہ ISI کا مقابل کوئی بھی نہیں۔ اللہ زندہ رکھے، آباد رکھے ہماری پاک آرمی کو، اس سے محبت کیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ ہماری پاک آرمی ہے تو ہمارا ملک ہے۔ بظاہر ظاہری حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، باقی تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی کرم نوازیوں سے سب چیزیں قائم ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سب سے خطرناک کون ہے؟ خفیہ ادارے۔ تو اگر ایک عالم دین اپنے ایک مقصود کے ساتھ کام کر رہا ہے اور وہ کھل کر کسی کی مخالفت نہیں کرتا، سمجھ لیں وہ خفیہ ادارے کی طرح ہے، تو خفیہ ادارہ تو سب سے مؤثر ہوتا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم جیسے مختلف افواج ہے تو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے تو بری کیوں نہیں بن جاتا، دوسرے کہتے تو باہری کیوں نہیں بن جاتا؟ نہیں بنے گا تو یہ گالیاں بکوں گا، ارے بھائی یہ صحیح کوئی ہے۔ تو یہ ضمناً میں نے آپ کو ایک سوچ اور فکر دی، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ میں جس طریقے سے تبلیغ کر رہا ہوں دوسرا بھی کرے، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ آپ دعوت دے سکتے ہیں، کوئی قبول کرے ٹھیک، ورنہ ہر ایک کو اختیار حکمت کی اجازت ہے۔